خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صدقے کی طاقت پر۔ یہ صرف کسی کو پیسے دینے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسا سفر جس کا اثر ہماری اس دنیا پر بھی پڑتا ہے اور آخرت پر بھی۔ شروعات کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے۔ یہ آیت آپ دیکھیں صدقے کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ مطلب سب کے سامنے دینا بھی ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن چھپا کر غریب کو دینا وہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف نیت خالص ہوتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چھپا کر دینے میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ دیکھیں ہماری نیت میں چھپا ہے، ہمارے روحانی ارادوں میں اور ان وعدوں میں جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا اللہ سے ایک تعلق بنانے کی بات ہے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ہم صدقہ دیں ہی کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے وعدوں میں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کسی کی مدد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ڈیوائن ٹرانزیکشن ہے، ایک الہی لین دین۔ ذرا سوچئے اس بات پر، ہر روز ہر ایک دن 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہمیں روز یاد دلاتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، آسمانوں پر نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ فرشتے صرف دیکھتے نہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو خرچ کر رہا ہے نا، اسے اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، جو ہاتھ روکے ہوئے ہے، اسے تباہی دے۔ کتنی طاقتور بات ہے یہ! ایک طرف برکت کی دعا ہے، دوسری طرف محرومی کی، اور انتخاب وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ صدقہ کوئی سماجی ٹیکس نہیں ہے، نہیں، یہ تو اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی تو ہے نا کہ جو دے گا اسے کئی گنا زیادہ واپس ملے گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم اپنے عمل سے اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات کہ صدقہ کیوں دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال پر، کیا ہر صدقہ برابر ہے؟ یا کوئی ایسا صدقہ بھی ہے جو سب سے بہترین ہو؟ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ دیکھیں، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ تب دیں جب آپ صحت مند ہوں، ایکٹیو ہوں، جب آپ کو اپنے پیسوں کی ضرورت بھی ہو، اس سے محبت بھی ہو، اور دل میں کہیں یہ ڈر بھی ہو کہ کل کو شاید یہ پیسے کم نہ ہو جائیں۔ اس صدقے کا بھلا اس سے کیا مقابلہ جو کوئی بستر مرگ پڑ دے، جب اسے پتا ہے کہ اب یہ مال اس کا نہیں، وارثوں کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت زینب کی، جو عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھیں۔ ان کے ذہن میں ایک بڑا پریکٹیکل سوال آیا۔ وہ خود تو مالدار تھیں، لیکن ان کے شوہر وہ غریب تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنا صدقہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں، یا جو یتیم میرے اپنے گھر میں ہیں ان پر خرچ کر سکتی ہوں؟ بہت اہم سوال ہے نا، کہ خیرات کیا گھر سے شروع ہونی چاہیے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کتنا خوبصورت اور حکمت بھرا جواب ہے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل، بلکہ تمہیں تو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ صدقہ کیوں دینا چاہیے، کون سا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے انعام کی۔ اور یہ انعام صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، نہیں، اس کا اجر تو اسی دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ذرا قیامت کے دن کا تصور کریں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس دن انسان کا صدقہ اس کے سر پر سایہ بن کر آئے گا۔ سوچیں کتنی بڑی حفاظت ہے یہ۔ اور صرف آخرت میں ہی نہیں، اس دنیا میں بھی۔ یہ حدیث دیکھیں، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی صدقہ صرف روحانی عمل نہیں، یہ تو ایک طرح کی دوا بھی ہے، بیماریوں سے شفا پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم اس گفتگو کی آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ حصہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور موقع گنوانے کا پچھتاوا کیسا ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت یقین کریں دل ہلا دیتی ہے۔ یہ اس لمحے کی بات کرتی ہے جب موت سامنے کھڑی ہو اور انسان کیا کہے گا، اے میرے رب، بس تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت کی سب سے بڑی حسرت صدقہ نہ کر پانے کی ہوگی۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے، اگر وہ لمحہ ابھی آ جائے تو ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ یہ ساری گفتگو ہمیں صرف ایک بات یاد دلاتی ہے کہ دینے کا، نیکی کرنے کا بہترین وقت کل نہیں بلکہ ابھی ہے، اس سے پہلے کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے۔